आलिका व सहाबिका या सय्यदी अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लुफ़ ली खैरम मिनहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला का करोड़ रुपया शुक्र और एहसान है जिसने दोबारा से फिर तौफीक दी कुरान पाक की मजलिस में बैठने की। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत की नेमत अता फरमाए और हमारे और आपके रास्ते आसान फरमा दे और हमें कलाम अजीम के साथ जोड़ दे जैसे कि इससे जुड़ने का हक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 30 है। फतव्वअत लहू नफ्सुहु कत्ला अखीही फक़तलहु फ़अस्बहा मिनल ख़ासिरीन। फतव्वअत फिर राजी किया लहू उसको नफ्सहु उसके नफ्स ने कत्ला अखीही अपने भाई के कत्ल पर फ़क़तलहु बस उसने उसको कत्ल कर दिया फ़अस्बहा मिनल ख़ासिरीन बस वो तो सारा उठाने वालों में से हो गया। तो इसके नफ्स ने इसे भाई के कत्ल का की रग़बत दिलाई तो इसे कत्ल कर दिया और वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। जी ये लास्ट हमने ये आयत शुरू की थी जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कि हर नेक और बुरे काम करने के नेकी का और बदी का काम इजाद करने वालों को बाद वालों के अमल से हिस्सा मिलता रहेगा। क्योंकि काबिल ने सबसे पहला कत्ल किया तो रहती दुनिया तक क़यामत तक जितने कत्ल किए जाएंगे उनमें से हर शख्स को उस कत्ल करने पर जो गुनाह मिलना है उन्हें तो मिलेगा ही, लेकिन काबिल के भी हिस्से में उस कत्ल का गुनाह जो है डाला जाएगा। हर एक के कत्ल का गुनाह जो भी कत्ल किए जाएंगे क्योंकि इसने सबसे पहले इस काम को जो है ना स्टार्ट किया। इस नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस शख्स को भी जुल्मन कत्ल किया जाएगा तो इसके खून का एक हिस्सा पहले इब्ने आदम पर होगा, यानी आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल पर होगा क्योंकि वो पहला शख्स है जिसने कत्ल को इजाद किया। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि जो शख्स किसी बुराई का मौजूद हो यानी इजाद करने वाला हो तो क़यामत तक इस बुराई करने वाले के गुनाह में इसका भी हिस्सा होगा। इसी तरह शैतान वो पहला शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हसद किया और अल्लाह के सामने तकब्बुर किया तो क़यामत तक नाफरमानी करने वालों और हसद और तकब्बुर करने वालों के गुनाहों में शैतान का भी हिस्सा होगा। इसी तरह जो शख्स दीन में किसी बिद्दत सय्या को निकाले यानी गलत बिद्दत निकाले, गुनाह की चीज को निकाले, जैसे राफसियों ने सहाबा कराम को बुरा कहना और मातम करना इसको इजाद किया तो इसको दीन में और इस दोनों चीजों को अपने दीन में दाखिल किया और इसको कार सवाब समझा। इनका भी यही हाल है और जिसने इस्लाम में किसी अच्छे यानी यही हाल होने से मुराद ये है कि उसके बाद जो मातम करेगा जिसने इसको स्टार्ट किया था उस पर उसका गुनाह होगा। और जिसने इस्लाम में किसी अच्छे और पसंदीदा तरीके की इब्तिदा की तो क़यामत तक इस नेक काम करने वालों की नेकियों में इसका हिस्सा होगा। जैसे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रमज़ान मुबारक की तमाम रातों में बाजमात तरावीह की इब्तिदा की और इसमें कुरान मजीद पढ़वाने का एहतमाम किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुम्मे के दिन खतीब के सामने दी जाने वाली अज़ान से पहले लोगों को आगाह करने के लिए एक और अज़ान का इजाफा किया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिद में मेहराब बनाने की इब्तिदा की। हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरान मजीद पर आराब लगाए और इस वक्त मरवजा महफिल मिलाद की इब्तिदा अरबल के बादशाह अबू सईद मुजफ्फर ने की और अजानों के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम पर
सलातो सलाम पढ़ने की इब्तदा 781 हिजरी में सुल्तान सलाहुद्दीन अबुल मुजफ्फर यूसुफ बिन अय्यूब के अमर से हुई। इससे पहले एक बादशाह के भांजे पर सलाम पढ़ा जाता था कि अस्सलामु अला इमाम ज़ाहिद, लेकिन सुल्तान अबुल मुजफ्फर ने इसको रोका और नबी करीम अलैहिस्सलाम पर सलातो सलाम का सिलसिला शुरू किया। सो इलामा सखावी, इलामा इब्ने हिज्र मक्की, इलामा अलाउद्दीन हस्फी और इलामा तहातवी और शामी ने इसको बिद्दत हसना करार दिया है कि ये तमाम नेकी के काम हैं और हर नेकी ईजाद करने वालों को क़यामत तक की जाने वाली नेकियों और हर बुराई ईजाद करने वाले को क़यामत तक की जाने वाली बुराइयों में से अपना हिस्सा मिलता रहेगा। हदीस पाक में है, इमाम मुस्लिम बिन हिजाज रवायत फरमाते हैं हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने इस्लाम में नेक तरीका ईजाद किया और इसके बाद इस तरीके पर अमल किया गया, इसके लिए भी इस पर अमल करने वालों के बराबर ही अजर लिखा जाएगा जिसने इसको ईजाद किया होगा। और अजर करने वालों और अमल करने वालों के अजर में भी कोई कमी ना होगी। और जिसने इस्लाम में किसी बुरे तरीके को ईजाद किया और इसके बाद इस पर अमल किया, तो इसके लिए भी इस पर अमल करने वालों की मिसल गुनाह लिखा जाएगा और इनके गुनाहों में से कोई कमी ना होगी। हजरत अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमको ये नसीहत की कि मुझे तुम पर जिस चीज का सबसे ज्यादा खौफ है वो गुमराह करने वाले आइमा हैं, यानी ऐसे इमाम जो कि गुमराह कर देने वाला मामला करते हैं। इस आयत से ताहम हर बुराई की इब्तिदा करने वाले को बाद के हर बुराई की इब्तिदा करने वाले को बाद के अमल करने वाले की मिसल गुनाह इस वक्त होगा जब इस गुनाह से तौबा ना करे, और अगर वो इस गुनाह से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर यह एतराज नहीं होगा कि उन्होंने अल्लाह ताला के मना करने के बावजूद इंसानों में सबसे पहले अल्लाह ताला की हुक्मदुली की, क्योंकि कुरान मजीद ने खुद शहादत दी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे और सो वो भूल गए और हमने इनकी नाफरमानी का कसद नहीं पाया। इसके बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा कर ली और भूलने वाले और तौबा करने वाले की पकड़ नहीं है, मुआखजा नहीं है। अलबत्ता अगर आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले तौबा करने वाले हैं और बाद के तायबीन के अमल से इनको हिस्सा मिलता रहेगा, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तौबा की। इस आयत से ये भी पता चलता है कि हसद बहुत संगीन नफसानी मर्ज है। इस हसद की वजह से काबील ने हाबील के हाथ खूनी रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया और अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फबाअसा, सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 31 है, फबाअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्दी लियुरियहु कैफा युवारी सौअता अखी काला या वैलता अजज़तु अन अकूना मिस्ला हाज़ल गुराबी फउवारिया सौअता अखी फअस्बह मिन नादिमीन।
فبعثا پس بھیجا اللہ نے غرابن ایک کوا یبحثو فی الارض جو زمین کو کریدتا تھا یعنی کھودتا تھا لیریہو تاکہ وہ اس قابیل کو دکھا سکے کیفا یواری کیسے چھپائے سوءۃ اخیہ اپنے بھائی کی لاش کالا یا ویلتا اس نے کہا ہے افسوس مجھ پر اعجزت ان اکون مثلا کہ مجھ سے یہ بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کوے جیسا ہی ہو جاتا مثلا حاضل غرابی اس کوے کے جیسا ہی ہو جاتا فاواریہ سوءۃ اخی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا فاصبح من النادمین پس وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ ضحاک بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قابیل حابیل کو ایک تھیلے میں ڈال کر 1 سال تک اپنے کندھے پر اٹھائے پھرتا رہا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لاش سے کس طرح خلاصی حاصل کرے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھرید رہا تھا۔ اس نے زمین میں اس مردہ کوے کو دفن کر دیا۔ تب اس نے کہا ہائے افسوس میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، پس وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ علامہ ابو عبداللہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں اس بارے میں کہ قابیل کا پچھتانا اس کی توبہ نہیں تھی، ایک قول یہ ہے کہ وہ اس پر افسوس کر رہا تھا کہ اس کے دفن کرنے کے طریقے کو نہیں جان سکا، اس کے قتل کرنے پر افسوس نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ اس کے قتل پر نادم ہوتا تو یہ ندامت توبہ ہو جاتی، وہ اس وجہ سے نادم تھا کہ اس قتل سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ماں باپ بہن اور بھائی ناراض ہوئے اور مقصود بھی حاصل نہ ہوا، یہ اس وجہ سے 1 سال تک بھائی کی لاش کو دفن نہ کر سکا۔ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا حابیل کی قبر پر گئے اور کئی دن تک روتے رہے، پھر قابیل ایک پہاڑ کی چوٹی پر گیا، وہاں ایک بیل نے اس کو سینگ مار کر نیچے گرا دیا اور وہ مر گیا۔ ایک روایت یہ کہ آدم علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا کی تو وہ زمین میں دھنس گیا، جبکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ حابیل کو قتل کرنے کے بعد جنگلوں میں چلا گیا اور کسی جانور کو بلندی سے زمین پر گرا دیتا اور اس کے مرنے کے بعد اس کو کھا لیتا، چوٹ کھانے سے مرا ہوا جانور اس دن سے حرام کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا بنی آدم میں سب سے پہلے جہنم میں جانے والا قابیل ہے۔ اس ظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی آدم میں جو شخص سب سے پہلے فوت ہوا وہ حابیل تھا اور جس نے قتل کیا وہ قابیل تھا، اسی وجہ سے قابیل اس کے دفن کرنے کے طریقوں کو نہیں جانتا تھا۔ ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حسد سب سے بڑی خرابی اور بہت بڑا جرم ہے۔ قابیل نے اس حسد کی آگ کی وجہ سے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل نے قابیل سے کہا اور تو جہنمیوں سے ہو جائے اور یہ ظالموں کی سزا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قابیل کو عذاب ہوگا، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ ظالم تھا، کافر نہیں تھا۔ آیت نمبر 27 اور 28 میں حابیل نے قابیل کو قتل کرنے سے باز رہنے کے 3 محرکات بیان کیے۔ پہلا یہ کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دوسرا یہ کہ قتل کرنے سے پہلے اور قتل کے گناہ قابیل کے ذمہ لگیں اور وہ دوزخ کا سزاوار ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ ظلم کرنا نہیں چاہتے، سو وہ جو شخص بھی کسی گناہ سے باز رہنا چاہے اس کو اس گناہ سے باز رکھنے کے یہی 3 محرکات ہو سکتے ہیں کہ خوف خدا ہو اس کے پاس، دوزخ کی سزا سے خوف کرے اور ارتکاب ظلم سے بچے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔
من اجل ذالکا اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر انہو یہ کہ من قتل نفسا جس نے قتل کیا کسی ایک جان کو بغیر نفس بغیر کسی جان کے یعنی کہ ناحق قتل کیا او فساد فی الارض یا فساد مچانے کے لیے زمین میں قتل کیا فکأنما گویا اس نے قتل الناس جميعا گویا اس نے سب لوگوں کا قتل کیا اس نے ایک قتل کیا گویا اس نے سب لوگوں کا قتل کیا ومن احیاہا اور جس نے زندہ رکھا یعنی کسی ایک جان کو بچایا موت سے فکأنما احیا الناس جميعا گویا کہ اس نے ساری لوگوں کو زندہ رکھا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ بے شک ہمارے رسول روشن نشانیوں کے ساتھ آ چکے ہیں ثم ان کثیرا منهم پھر بے شک ان میں سے اکثر بعد ذالک فی الارض لمسرفون اس حکم کے اور روشن دلائل کے آ جانے کے بعد بھی ان میں سے اکثر جو ہیں وہ زمین میں حد سے بڑھنے والے ہیں اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا فرض کر دیا کہ جس شخص نے بغیر جان کے بدلے کے یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا اور جس نے کسی شخص کو مرنے سے بچا لیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن معجزات لے کر آئے اس کے باوجود ان میں سے بہت سے زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے اس آیت پر یہ سوال ہوتا ہے کہ قابیل اور حابیل کے قصے میں اور بنی اسرائیل پر قصاص کے وجود میں کیا مناسبت ہے کہ پہلے بات حابیل اور قابیل کی ہو رہی تھی واقعے کی اور اب بنی اسرائیل کی بات آ گئی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قابیل اور حابیل کے قصے سے یہ معلوم ہوا کہ قتل کے فعل میں اللہ تعالیٰ کی شدید نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی ہے نیز اس قصے سے معلوم ہوا کہ قتل کرنے والا دوزخی ہے نقصان اٹھانے والا ہے اور پچھتانے والا ہے تو چونکہ قتل کرنا ان خرابیوں کا سبب ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر قتل میں قصاص کو واجب کر دیا تاکہ لوگ قتل کرنے سے باز رہیں اور اس آیت پر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو بنی اسرائیل سے پہلے امتوں پر بھی قتل کرنا حرام تھا اور ان پر قصاص واجب تھا پھر اس آیت میں بنی اسرائیل کو خصوصیت سے کیوں ذکر کیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی امتوں میں ان کے انبیاء علیہ السلام زبانی وجوب قصاص کا ذکر فرماتے تھے اور بنی اسرائیل میں سب سے پہلے اس حکم کو کتاب میں نازل کیا گیا یعنی پہلے صرف زبانی ہی اس حکم کے بارے میں بتا دیا جاتا تھا کہ اس کا قصاص یہ ہے لیکن بنی اسرائیل میں سب سے پہلے شرعی طور پر اس کتاب کے اندر احکامات موجود تھے دوسری وجہ یہ ہے کہ قابیل نے حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا بنی اسرائیل میں بھی حسد بہت زیادہ تھا اور انہوں نے بیشتر قتل حسد کی بنا پر کیے تھے انہوں نے حسد کی وجہ سے ہی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور 2 مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی سازش بھی کی ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں جب آپ بنو قینقاع کے پاس ایک مسلمان کی دیت وصول کرنے کے لیے گئے تھے اور دوسری مرتبہ خیبر میں جب ایک یہودی بڑھیا نے آپ کو زہر آلود گوشت کھانے کے لیے دے دیا تھا تیسری وجہ یہ ہے کہ عموماً قتل کا سبب دل کی سختی بھی ہوتی ہے اور سنگ دلی بھی ہوتی ہے اور دشمنی اور سرکشی بھی ہوتی ہے اور بنی اسرائیل میں یہ سب چیزیں یہ سب وجوہات جو ہیں بدرجہ اتم موجود تھیں حتیٰ کہ انہوں نے کئی انبیاء کرام کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا تھا اور ان کو قتل کیا تھا اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جس نے بغیر قصاص کے یعنی بغیر بدلے کے کسی کو قتل کیا یا بغیر زمین میں فساد کے قتل کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ قتل کرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ قصاص ہے دوسری وجہ کسی کافر کا مسلمان سے جنگ کرنا ہے تیسری وجہ ارتداد ہے یعنی اپنے دین سے پھر جانا ہے چوتھی وجہ شادی شدہ کا زنا کرنا ہے پانچویں وجہ زمین میں ڈاکہ ڈالنا ہے پہلی وجہ کا اس آیت میں ذکر ہے اور پانچویں وجہ یعنی ڈاکے کا اس آیت کے بعد والے حصے میں تفصیلی بیان آ رہا ہے باقی 3 وجوہات زمین میں فساد پھیلانے کے ضمن میں ہی آتی ہیں
اس لیے فرمایا گیا کہ جس نے بغیر قصاص یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ اس آیت پر یہ سوال ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا تمام انسانوں کو قتل کرنے کی کیسے برابر ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اس آیت میں ایک انسان کے قتل کو تمام انسانوں کے قتل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے یہ مقصود ہے کہ ایک بے قصور انسان کو جان بوجھ کر قتل کرنا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے جتنا تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہو۔ اسی لیے مجھے اللہ نہیں پتا۔ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا جہنم مقرر کی ہے، اس پر اپنا غضب نازل کیا ہے اور اس پر لعنت کی ہے، یعنی رحمت سے دوری کی ہے، اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص تمام انسانوں کو قتل کر دیتا تب بھی اس کی یہی سزا ہوتی۔ اگر تمام انسان کسی ایک بے قصور انسان کے قتل میں جان بوجھ کر شریک ہو جائیں تو ان سب کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی ایک بے قصور انسان کو جان بوجھ کر قتل کرنا اتنا سنگین جرم ہے جو تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو شخص کسی بے قصور انسان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی طبیعت پر غضب کا غلبہ ہے، اور جو اپنے جوش غضب سے مغلوب ہو کر کسی شخص کو قتل کر دے وہ اس کے بعد کسی دوسرے کو بھی قتل کر سکتا ہے اپنے اس غصے اور غضب کی وجہ سے، اور تیسرے کو بھی قتل کر سکتا ہے، اور اگر بالفرض اس کے لیے ممکن ہو تو اپنے جوش غضب میں تمام انسانوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔